بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل سکون روح میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام بہن بھائی بہترین صحت میں ہوں گے۔ ہم آپ کے صحت کے لیے دعاگو رہیں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور خوبصورت دعا کے ساتھ، اور وہ دعا ہے نظر بد کی، یعنی اگر کسی کو نظر بد ہو جائے تو اس سے کس طرح نمٹا جائے، اس سے کس طرح حفاظت کی جائے۔ تو میں آپ کے پاس آج تھوڑی تفصیل بیان کرنے والا ہوں، جس میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں رکھنے والا ہوں، تو آپ خوب توجہ سے اور خوب یکسوئی سے اس کو سنیں اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ابن سہل بن ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کال سہل کی کال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھا گیا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے بارک اللہ علیک، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی 70 اوکولوں کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہل پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا نہیں تھا۔ تو یہ 2 حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے جو کہ نظر بد کے بارے میں تھے۔ اب چونکہ میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بنائی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں نظر بد کے اثرات کو زائل کرنے والا وظیفہ پیش کر سکوں، تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر بد ہو جائے تو نظر بد کے اثرات اتارنے کے لیے 3 یا 7 یا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے، اور درج ذیل دعا پڑھے 11 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اسی طرح پڑھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر آپ ان پر دم کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں یہی تھا۔
ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔